تبارک و تعالی جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمایا، آپ میں روح پھونکی گئی، آپ جنتوں کی سیر کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ سیر کرتے 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 ایک مقام پر بڑی ہی خوبصورت تصویر کو آپ نے دیکھا جنت میں۔ اس میں کیا دیکھا؟ اس تصویر کے گلے میں ایک ہار ہے، کانوں میں 2 جھمکے ہیں، ماتھے پر ایک ماٹھی ہے، جس طرح سے دلہن کو سجا کر کے لگاتے ہیں، شادی کے وقت میں لگاتے ہیں، ماتھے پر ماٹھی، کانوں میں جھمکے، گلے میں ہار۔ یہ منظر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھے تو جو ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جنت میں تصویر کا کیا کام، اور اتنی پیاری، اتنی خوبصورت کہ نظر دنگ رہ جائے، اور کون جنت کا سردار ہے اس کی تصویر آنے سے پہلے لگا دیا جائے کہ یہ اس کے سردار ہوں گے، وہی تو اطلاع۔ دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں نہ آئی تو جو پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے، یہ تصویر کس کی ہے، اور یہ تصویر میں یہ ماٹھی کیا ہے، یہ کانوں میں جھمکے کیا ہے، یہ گلے میں زیور کیا ہے، گلے میں ہار کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے آدم سنو، یہ جو کانوں میں جھمکے ہیں، ایک جھمکا حسن ہے، ایک جھمکا حسین ہے، گلے میں جو ہار ہے وہ ہار حضرت علی ہے، اور جو ماٹھل ہے وہ ماٹھل جناب محمد رسول اللہ ہے، اور یہ جو تصویر ہے یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ الزہرا ہے، اور وہ فاطمہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میری محبت ہے، جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مقصود کائنات کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی میرے بھائی ہیں، ایک مقام پر فرماتے ہیں جیسے ہارون کا مقام موسیٰ کے لیے تھا، ویسے میرے لیے علی تیرا مقام ہے، تو میرے لیے ہارون کا مقام رکھتا ہے۔ حضرت علی کے لیے فرماتے ہیں کہ تو علم کا دروازہ ہے، حضرت علی کے لیے فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ وہیں پر حضرت حسن حسین کے لیے فرماتے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جسے کہا کہ لولا لما خلقت الافلاک، مقصود کائنات محمد ہے، اور محمد کی زبان پر یہ چاروں نام ہیں، یہ 4 مل کر کے یہ 5 ہوئے، تو بیدم نے کہا بیدم یہی تو ہے اصل میں مقصود کائنات، حسن و حسین مصطفیٰ فاطمہ علی۔ اب انکار کرو بابا، پڑھو تو سمجھ میں آئے، اور پڑھنے سے بھی سب کے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنے سے قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تم کیا تاریخ کو سمجھو گے، تم کیا حدیث کو سمجھو، کیونکہ یہی تو وہ قرآن ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں گے۔ تو ہدایت پانے کے لیے اگر قرآن پڑھنا ہے تو ہدایت یافتہ لوگوں کی صحبت و سنگت میں رہنا پڑے گا، اللہ والوں کی سنگت و صحبت میں رہنا پڑے گا، تب جا کر کے قرآن آپ کے سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں۔ ورنہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے یہی قرآن ہے، اس کو پڑھ کر کے لوگ بھٹکیں گے بھی، اس کو پڑھ کر کے لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ بھٹکنے والے کون ہوں گے؟ بھٹکنے والے وہ ہوں گے جن کے نزدیک صالحین، شہداء، انبیاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بڑوں کی خدمت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ ایسے بڑے بڑے بولنے والے نہیں، بڑے بڑے ان کے علماء کے گھر جا کر کے دیکھیے
یہ باہر تو بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، گھر میں ماں باپ کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے. ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم، جبر، زیادتی یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہوگا، مگر ان کے پیچھے کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے یہ اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کو، اپنے اکابرین کو بدنام کرنے والے ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے اپنے مقدر کو خود اپنے ہاتھوں سے کالا کر دیا ہے. تو اب ان کے دل میں محبت رسول کہاں سے بیٹھے گی؟ محبت حسین کہاں سے بیٹھے گی؟ محبت علی کہاں سے آئے گی؟ محبت حسن و حسین و علی کو اگر پانا ہے، محبت رسول کو اپنے گھر میں جگہ دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے آپ کو خدا کا سچا بندہ بنانے کے لیے اس کے سچے دوستوں کی خدمت میں آنا پڑے گا. کمان کے اندر قرآن تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہے، قرآن کا محافظ خدا ضرور ہے. قرآن کا محافظ خدا ضرور ہے. اگر تم قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہو، اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے اللہ والوں کی خدمت میں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی خدمت سے فیض حاصل کرنا پڑے گا. اسی لیے تو اس منزل سے انہوں نے کہا تھا بے دم یہی ہے اصل میں مقصود کائنات، حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ. تو عزیزان محترم، تمام اطلاعیں تو تقریباً ہو گئی ہیں آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ کل کا دن عاشورے کا دن ہے، مگر کیا بات ہے کہ اہل سنت والجماعت میں ہر سال ماہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، یاد کرنے کے مجالس منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان کے زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے مناقب کو، ان کے فضائل کو، ان کی شہادت کو، گویا کہ جو ہے تمام شہدائے کربلا کے زندگی کے ہر اینگل کو، ہر پہلو کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. اور جو واقعہ کربلا، جیسا کہ میں نے اثر سے پہلے کہا تھا، بتایا تھا، جملے میں بات آ گئی تھی کہ یزید اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں جو ٹکراؤ ہے، جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، تو اس میں دونوں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس میں کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کافر ہوگا یا مشرک ہوگا. دونوں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور دونوں بھی اگر ایک نظریے سے دیکھیں تو جو ہے دونوں بھی صحابی کی اولاد ہیں. ایک حضرت امیر معاویہ کی اولاد ہے، ایک حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے. دونوں بھی صحابی کی اولاد ہیں اور دونوں مسلمان ہیں. اسی لیے اس زمانے کا، آج کے دور کا پڑھا لکھا سب سے بڑا ایک شیطان نما انسان جو اپنے آپ کو پردے میں رکھتا ہے، اپنے مذہب کا اظہار نہیں کرتا، مگر بڑی بڑی باتیں اسلام کے خلاف کرتا ہے. اس گدھے نما انسان کو اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے کہ نوبت جنگ کہاں آتی ہے، کیوں آتی ہے، کس لیے آتی ہے. صحابہ کرام میں جو جنگی ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اس کا علم نہیں. بس کہتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان قوم تو ایسی ہے کہ یہ اپنوں کو نہیں چھوڑتی ہے، دوسروں کو کیا چھوڑے. مہابھارت میں کون سا مسلمان تھا لڑنے کے واسطے؟ کوروں پانڈووں کی لڑائی میں کون تھا؟ کبھی کرٹیسائز کرنا ہے تو بابا تاریخ ٹھیک سے پڑھ کر کے کرو. یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، ہے کیا بھی؟
نہیں اب کے کربلا میں آتے سب بھی آتے، اب جو کربلا ہوتا اس میں آتے سب، انٹرٹینمنٹ کے کربلا میں بھی آتے، آنے والے دنوں کے کربلا میں بھی آتے، ہم زندہ رہتے نہیں رہتے پتہ نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر کے حالات کو بنائے جا رہے ہیں۔ میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر لایا گیا ہے تو پھر آنا پڑے گا، بلایا گیا ہے تو بتانا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کہنے والے ذرا اپنی تاریخ بھی کھنگال کر کے دیکھیں، کھنگال کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آیا تو آؤ، میں بھگوت گیتا پڑھاتا ہوں، میرے پاس ہے، پڑھا سمجھا دوں میں آپ کو کون کہا تھا، ہے نہیں؟ تو آپ کرٹیسائز کرنے سے پہلے اسلام پر اپنے آپ کو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، یا پھر آپ اپنے مذہب کا اظہار کرو۔ بھائی آپ اپنے مذہب کا اظہار کرو، پھر مزہ آئے گا بات کرنے میں۔ خود کو نہ تو مرد ثابت کرتے ہو نہ تو عورت ثابت کرتے ہو، اپنے مذہب کا نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے کتاب کا نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے پیغمبر کا نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مسلمان آج کل گرم مسالہ ہے، ان کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کسی بھی طور سے کسی بھی نظریے سے بات صحیح نہیں ہے۔ اب اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو جانے مانے رپورٹر کہتے ہیں، پشپیندر کلکشیتر، کہیں کی رپورٹنگ کرا پتہ نہیں ہے، اللہ توفیق دے، کہاں کی تاریخ پڑھا پتہ نہیں ہے، اللہ توفیق دے۔ میں توفیق کی بات کر رہا ہوں، خواجہ کی دھرتی پر ٹھہرا ہوں، توفیق کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پھر کربلا میں ہوتا تو پھر رنگا لگتا۔ توفیق دیا تو وہ جو ٹکراؤ ہے کس کا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے۔ ظاہری طور پر یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا کلمہ پڑھنے والا، حضرت امام حسین کلمہ پڑھنے والے، کلمے کے رموز و اسرار کو جاننے والے۔ اب بات یہ آتی ہے کئی کو نہیں مانے انہوں نے، ایک جنا بڑا بندوں بول کے بولا تو اس کی بات کو کئی کو نہیں مانے، مان لیے تو ہو گیا تھا نا۔ بہت سارے لوگ کمپرومائز کر کے زندگی کرتے نہیں ہے نہیں۔ اب آج کے راشٹرپتی ہیں رام ناتھ کووند، ہے نہیں، ان کی نسل کے، ان کے ذات کے لوگوں کے ساتھ جتنی بربرتا اور جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے، جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انسانیت کے، بیٹیوں کے ساتھ جس طرح کی حالت گزر رہی ہے، مگر ان کو کرسی چاہیے، بیٹھے ہوئے سینکڑوں مثال ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا غدار نمبر 1 وسیم رضوی، قرآن کی بے حرمتی کرا، وہ کرا، یہ کرا، مگر پولیٹکس میں پروڈکشن ہے، آرام سے زندگی گزر گئی۔ دہی کا نہ دودھ کا، پھوٹے سے دودھ کا، مختار عباس نقوی، پروڈکشن ہے، کرسی ہے، جگہ ہے، جی رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کر سکتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر آپ بیعت کرنے پر، کمپرومائز کرنے پر، ہاتھ پر ہاتھ دینے پر راضی ہو جاتے تو جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو جتنے فیسلٹیز ملتے ساری حکومت میں کسی کو نہیں ملتی، کسی کو نہیں ملتی، اتنے سارے فیسلٹیز آپ کو مل جاتے، مگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی فیسلٹی کو، کوئی بھی سہولت کو، دولت کو، سہولت کو، حکومت کو، کرسی کو، کسی بھی چیز کو آپ نے نہیں مانا، کہا کہ تو اس کے قابل نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کس کے قابل نہیں ہے؟ کرسی کے قابل، حکومت کے قابل نہیں ہے۔ حکومت کون سی؟ اسلامی حکومت، جس کے اندر ایک خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، ایک خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ حکومت کے 3 طریقے ہیں جو آج کل ہمارے درمیان میں چلتے ہیں، ایک ہے خلافت، ایک ہے ملوکیت، ایک ہے جمہوریت۔
خلافت، ملوکیت، جمہوریت. خلافت جو اسلام کی حکومت رہی ہے، ملوکیت بادشاہ، کنگڈم. اگر آپ لوگ ایسے ہی سوتے رہے تو آنے والے دنوں میں 2024-25 کے بعد آپ جو ہے نا پردھان منتری نہیں بولیں گے، مکھیہ منتری نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے معلوم ہے؟ میرے خبر پہ آ کے بول رہا تو بعد میں کیا بولیں گے؟ ناڑ پربھو، دیش پربھو. کیا کریں گے؟ سوتے رہیں گے بنا تو آپ کو نہ بچ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آسان یہ بتاتے ہیں. میں تو کوئی پیشن گوئی نہیں ہوئی ٹی وی پہ آپ بولنے والے پنچانگ پہنچے نہیں. میں حالات جو چل رہے ہیں انالیسس کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں ان کا جو ان محققین کے قول پر میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے دل سے حالات کی طرف سے 2-4 باتیں نکلی ہوں گی. میں بھی پاسبل زبان ہے بولنے ٹھہرا تو بول دیا. ملک کے لوگ اگر بیدار نہیں ہوئے تو کیا ہوں گا؟ انہوں بھی ادھر آئیں گے. کدھر آئیں گے؟ کدھر سے؟ ادھر سے نہیں. تھپا مار کے نہیں آئیں گے، تم پر ٹھپا لگایا جائیں گے. تو سوتنترتا جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت آتی ہے. خلافت جہاں پر ختم ہوئی وہاں پر بھی بادشاہت آئی. نزاکت سمجھو. 1365-70 سال پہلے جس خلافت کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دی ہے، آنے والے دنوں میں اس ملک کے غلام حسین کے غلاموں کو اس ملک کی خلافت نہ صحیح جمہوریت کو بچانے کے لیے میدان میں نکلنے کی نوبت آنے والی ہے. آنے والی ہے. حالات بن رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالات بن رہے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو، ہر ایک کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت جاگرت بیدار رہ کر کے چلنے کی ضرورت بھی ہے. ضرورت بھی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام جملہ شہداء کربلا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، وہ کیا معمولی شخصیتاں تھے؟ معمولی ہمارے تمہارے جیسے پاپیاں تھے؟ وہ تو اللہ والے لوگ تھے. حق ان کی زبان پر بولتا تھا. ان کی زندگیوں کی کتابوں میں اگر آپ ان کی زندگیوں کو تلاش کریں گے تو جو سینکڑوں کرامت ہیں، حضرت امام حسین کی کرامت، حضرت امام حسن کی کرامت، حضرت علی عباس کی کرامت، حضرت امام قاسم کی کرامت، حضرت بی بی فاطمہ کی کرامت، حضرت بی بی زینب کی کرامت، حضرت ام کلثوم کی کرامت، حضرت بی بی فاطمہ کی، حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ، یہ تمام شخصیتیں با کرامت شخصیتیں. ان کی زندگیاں تمام کی تمام خدا کی رضا میں، رسول کی وفا میں گزری ہوئی زندگی. ایسے خدا کے پاک بندے، ایسے خدا کے محبوب بندے، ایسے خدا کے مشہور و معروف بندے کیا میدان کربلا میں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن 72 گھنٹے بھوکے رہ کر کے پیاس کو، بھوک کو، مصیبت کو برداشت کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے بڑے جوانوں تک، بڑے بڑے جوانوں سے لے کر کے ضعیف العمری، کامل عمری کو پہنچنے والے افراد تک کو قربان کرنا کیا ہے؟ کر دیا. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے آپ کی جو کیا وہ کرامت نہیں دکھا سکتے تھے؟ ان کے پوتوں میں جو ہے نا کتنے 10 واسطے لگتے، 20 واسطے لگتے، یاد نہیں آ رہا میرے کو. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہند کے راجہ میرے غریب نواز، وہ یہاں آ کر کے جو ہے انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں تو کیا وہ دریا کو جو ہے اپنے قدموں میں نہیں بلا سکتے تھے؟ راجہ کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کے اندر جو ہے اٹھنے کی سکت ختم ہو گئی. یہ آپ کی کرامت بیان کی جاتی ہے. وہاں
یزیدیوں کے گھوڑوں کو، یزیدیوں کے سواریوں کے جو ہے جسموں میں سے جان کو نکلنے کی جو ہے ایک دعا، ایک اشارہ کیا کافی نہیں تھا؟ نہیں تھا؟ تھا کیا نہیں تھا؟ تھا نا؟ کہیں تو نہیں دکھا ہے. کیوں اتنی بڑی مصیبت کو سہے؟ کیوں رات دن جو ہے تڑپتے رہے؟ پہلا مقام تو وہ تھا، کمپرومائز کرتے تو یہ سب ہوتا نہیں تھا. آرام سے گدی مل جاتی تھی، پروٹیکشن مل جاتا تھا، ساری سہولتیں مل جاتی تھی، سارے وظائف جاری ہو جاتے تھے، ختم ہے نہیں بھائی نہیں، وہ بھی ختم ہوتا. ایک بار ایم ایل اے بنے تو مرتے دم تک جو ہے وظیفہ کھاتے رہنا ہو. ہاں اب پربھو آتے کہ سب ختم ہو جاتے، اندازہ نہیں ہے. اب یہ بنانے والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. کھلے طور پر میں کہہ رہا ہوں، جس روش پر آپ لے جا رہے ہیں اس ملک کو، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دستور کو بدلا تو جو ہے اسلام کے احکام، قرآن کے احکام بھی بدل جاتے ہیں. اندازہ نہیں ہے. میں بہت نبے تلے انداز میں، بہت دبے لچے انداز میں بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں اس ملک کے حکمرانوں کو. میری بات پر توجہ دیں. اگر آپ نے دستور کو بدلا، یہاں احکام بدل جاتا. یہاں احکام بدلے تو پھر الامان والحفیظ. تو حضرت امام حسین کے لیے پہلا چانس تو وہ تھا. آپ کمپرومائز نہیں کرے، آپ نے جو ہے ہاتھ نہیں ملایا، بیعت نہیں کی، میدان میں آ گئے. میدان میں جب آ گئے تو آپ کے لیے کرامتوں کا دروازہ کھلا تھا. کھلا تھا نہیں دکھایا. دکھائے کرامت، بولتے بیان کرتے، بیان کرنے والے کرامت بہت سارے بیان کرتے، مگر یہ کرامت بھی تو دکھانا تھا نا بھائی. اس کی تلوار اٹھے تو ختم بیٹا، آج ختم ہو جانا تھا، آپ شہید نہیں ہونا، آپ کی جان بچ جانا. آج کے دور میں وہی ہے نا بھائی. میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں غازی بنوں. سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے، کس کو بھی تکلیف ہوئی تو معاف کرو، میں دوسرے طریقے سے بولتا ہوں، ایڈوانس میں بول کے بولوں. الیکشن میں ٹھہرنے والا کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہارنا نہیں چاہتا، جیتنا چاہتا ہے. جیتنے کے لیے سبیر کرتا ہوں، کیا کرو بولتے ہو. تو وہ بھی میدان جنگ تھا. وہ میدان جنگ میں جو ہے نا جیتنے کی تدبیر حضرت امام حسین کیوں نہیں کرے؟ میں اس کی معرفت، اس کے اسرار، اس کی وجوہات میں ادھر ابھی نہیں جاتا. ادھر میں نہیں جاتا. مجھے آپ کی بیداری کے لیے بات کرنا، آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے مجھے بات کرنا ہے. اور ایک سچے مسلمان کے لیے حضرت امام حسین کی قربانی ایک سچا، پکا، بہترین مسلمان بننے اور بنانے کے لیے کافی. ریاضت، مجاہدات، اور وظائف، خلوت، جلوات، یہ سب کے لیے سینکڑوں لاکھوں اولیاء اللہ ہیں، وہ اپنی جگہ. مگر میدان عشق و محبت میں حق کے لیے تلوار اٹھانا، اس میں سر رہے نہ رہے اس کی فکر نہ کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے کٹ جانے کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ حضرت امام حسین، وہ ایک کافی. دوسرے اور بھی ہیں، ہوتے ہیں، نکلیں گے، مگر ایک کافی. تو آپ نے وہاں میدان کربلا میں کیوں نہیں دکھایا؟ کیوں نہیں دکھایا بھائی؟ سینکڑوں کرامتیں دکھا سکتے تھے. گھوڑا وحش پلٹی کھا جانا، تلوار اس کی ٹوٹ جانا، انہیں آنے سے پہلے جل کر کے راکھ ہو جانا، یہ سب ہو سکتا تھا. پورے کے پورے کنبے قبیلے کی آپ حصار کر کے حفاظت کر سکتے تھے. کرے نہیں کرے. اپنے پورے کنبے کو بچا سکتے تھے، بچائے نہیں بچائے. خود کو بچا سکتے تھے، بچائے نہیں بچائے. کیوں نہیں بچائے؟
रामायण महाभारत पढ़ो जी, क्या प्यारा था कि मैं मोहम्मद उसमें लोग कौन भी मरते नहीं, सब वहां से सब भस्म हो जाते, कौन भी मरते नहीं। तारीख पढ़ना होगा, तारीख समझने की अगर सलाहियत है तो तारीख पढ़ना, बहुत सारे मालूमात होते है नहीं। मगर यहाँ मैदान कारज़ार में, मैदान करबल में, मैदान बेआबोग्या में, मैदान मक्तल में एक नहीं, दो नहीं, 72 तन शहीद हो जाते हैं। 72 तन शहीद हो जाते हैं। कोई करामत नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? किस लिए नहीं दिखाते? दिखाते तो क्या होता? दिखाते तो क्या होता? क्या होता मालूम? अब आज उसके बाद से लेकर के आज तक के जो दिन चल रहे हैं, आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो क़यामत तक के लिए जो दिन हैं आने, हम सब जीते हैं, जीते रहेंगे जब तक अल्लाह ने जिंदगी दिया, जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। अगर कभी किसी वक्त मुसलमानों के साथ जिस तरह की सिचुएशन करबला में हुई थी, उस तरह की सिचुएशन मुसलमानों के साथ कभी भी कहीं भी हो सकती है, कभी भी कहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब बात पक्की है, आप लोग तो मुत्तहिद होने वाले नहीं, आप लोग शोर बेदारी का काम करने वाले नहीं, है ना? नहीं होने वाली चीजें हैं। सबको अपनी अपनी दुकान अलग लगाना है, सबको अपनी अपनी बात अलग चलाना है, आलिमों को अपनी जमात अलग बनाना है, साहिबों को अपनी खानखा अलग बनाना है, लीडरों को अपनी पॉलिटिक्स अलग करना है, पैसे वालों को अपना बचाव के लिए सबको खिला पिला के जो जिंदगी चलाना है। तो अब जो जैसे मैदान करबला में क़यामत टूटी थी, वो किस पर टूटेगी? सारे उम्मत मुस्लिमा पर टूटेगी। मैं डरा रहा नहीं, मैं डरा रहा नहीं। आप कभी हालात को पढ़ो, देखो, समझ में आता। मैं बस ये कह रहा हूं कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हर एक कलमा पढ़ने वाले को कलिमे की मौत दे, खातिमा बिल खैर, चाहे वो घर में मरे, मैदान में मरे, मरने से पहले कलमा उसकी जुबान पर जाए, उसके दिल में करे। तो क्या होता? अनफॉर्चुनेटली मे बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं है आज के दौर में। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं कि जो है कुछ इस मुल्क के कुत्ता सुपरनुमा इंसान ये चाहते हैं कि ये मुल्क आपस में लड़ करके खत्म हो जाए, खून के नदियां बह जाए, ये चाहते हैं। मैं किसी जात का, इसका उसका नाम नहीं ले रहा हूं कि जो वो तो सब जगह है ऐसे लोग, उन्हें इंसानियत, मोहब्बत, ये चीजें उनको हजम नहीं होती, उनको तो बस खून खराबा चाहिए। इस तरह के हवा पैदा करने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है और माहौल को गरमाया जा रहा है। तो कभी भी हिंदुस्तान करबला बन सकता है। कुंती भी बोला कि नहीं बोला मेरे को मालूम नहीं, और हालात तो ये बोल रहे, हालात तो ये बोल रहे। अगर 1350 साल पहले मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी करामत दिखाकर के पानी को पिया होता, अपनी करामत को दिखाकर के खुद खाकर के सबको खिलाया होता, अपनी करामत दिखाकर के जो है सबकी जानों को बचाया होता, अपनी करामत दिखाकर के जो है सारे मामलात को, सारे मसाइल को हल कर लिया होता,
ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر کے اپنی زندگی کو بچا لیا ہوتا، اپنی زندگی کو بچا کر کے سب کی جانوں کو بچا کر کے جنگ سے پہلو تہی کر لیا ہوتا، سیف گارڈ کر لیا ہوتا، تو آج اگر خدا نہ خواستہ ویسا موقع آتا اور اس موقع پر، ایسے موقع پر سارے مسلمان پھنس جاتے اور سامنے دشمن تلوار اٹھا کر کے یہ کہتا کہ ہم تجھے تلوار سے کاٹیں گے، اب تو دعا کر کرامت دکھا۔ امام حسین کا کھچڑا کھانا بہت آسان ہے، ان کے نام سے بنا کو شربتا کے شربتا، چونگے کے چونگیا، بتھے کے بتھیاں، پھر وہاں سے روٹا کھانا آسان ہے۔ امام حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی شہادت آج تک جو زندہ ہے، تا قیام قیامت تک جو زندہ رہے گی، اور قیامت کے دن آپ کی سرداری میں سارے شہداء آپ کے غلام جنت میں جائیں گے، یہ ایسے ہی نہیں جائیں گے، اتنی آسان نہیں۔ اگر سوال کرتے آپ سے کرامت دکھاؤ، کیوں؟ کربلا میں تمہارے حسین کرامت دکھائے تھے، تم بھی کرامت دکھاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ کرامت دکھا سکتے؟ وہ الیکشن کے ٹائم پہ پیدا ہونے چھوچھا کے باباؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ٹائم پہ بہت پیدا ہو جاتے ہیں، میں نیمبو پڑھ کو دیتا ہوں، میں چاول پڑھ کو دیتا ہوں، میں وہ کر کو دیتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ آ کر کے جو ہے 7 دن کرو، 7 ہفتے کرو، وہ کرو، یہ کرو، بہنے والے بہت کرامتیں دکھانے والے ہیں۔ یہ سب کیا بھی نہیں، کوئی جنگ میں بلائے بولے تو آنے سے پہلے خلاص۔ یہ آسان ذات نہیں ہے حضرت امام حسین۔ کیا کرتے سوال ہے میرا؟ ایسے متقی پرہیزگار اللہ والے میدان کربلا میں آنے سے پہلے آپ کے کئی کرامتوں کا ظہور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھنے والے، آپ کی سنگت و صحبت میں رہنے والے، آپ کے لعاب دہن کا استعمال کرنے والے، ایسی ذات اگر میدان کربلا میں کرامت دکھائی ہوتی تو تم سے بھی سوال ہوتا کہ کرامت دکھاؤ، تلوار کو اٹھاؤ، ہتھیار مت اٹھاؤ، انہوں کرامت دکھائے تھے، تمہیں بھی کرامت دکھاؤ۔ دکھا سکتے تھے کیا بھائی؟ کتنے جن ہیں وہ لوگ کرامتیں دکھانے والے؟ دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے نا، نہیں دکھا سکتے نا۔ تو حضرت امام حسین کو یہ بات کا زبردست نالج تھا۔ حضرت امام حسین بخوبی جانتے تھے میرے نانا جان کی امت، میرے نانا جان کا دین تا قیام قیامت تک رہے گا، میرے نانا جان اس دنیا میں سب سے آخری نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں، میرے نانا جان پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، میرے نانا جان کی شریعت آخری شریعت ہے۔ یہ شریعت کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا آرام دیکھیں گے، اپنا عیش دیکھیں گے، اپنا سکون دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کمپرومائز ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا تو آنے والی قوم بھی ہر معاملے میں کمپرومائز کرے گی، جس کے باعث دین برباد ہو جائے گا۔ تو میں کمپرومائز، پہلا کام میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ دوسرا میرا مرحلہ آیا میدان کربلا میں آنے کی، میدان کربل میں تو میں آ گیا، میدان کرب و بلا میں تو میں آ گیا، میدان جنگ میں تو میں آ گیا۔ آنے کے بعد میرے نانا جان سے کئی معجزات کا ظہور ہوا، میرے ابا جان سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا، میں بھی کئی کرامتوں کو رب سے میدان جنگ میں مان کر کے ظاہر کر سکتا ہوں، مگر قیامت تک آنے والی میرے نانا جان کی امت میں کئی لوگ درجہ شہادت سے سرفراز ہونے والے ہیں، کئی لوگ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، کئی لوگ میدان عشق میں کٹ کر کے رب کی بارگاہ سے رب سے ملنے والے ہیں، رب کا دیدار کرنے والے ہیں، شہادت کا مرتبہ پانے والے ہیں۔ تو ان کے شہادت کے مرتبے کو پانے میں آسانی کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے کسی کرامت کو دکھانا پسند نہیں کیا، کٹ جانا پسند کیا۔ کہ آسانی سے بات ہضم نہیں ہوتی،
کیوں؟ ہر کوئی با کرامت نہیں ہوتا. میرے نانا جان کے امتی میدان جنگ میں اگر اترے تو انہیں کوئی ذلیل نہ کر سکے, وہ ہمت سے کہہ سکے کہ دیوانے یہ میدان جنگ ہے, کرامتوں کے دکھانے کی جگہ نہیں ہے, چل تو بھی اٹھا تلوار, میں حسین کے نقش قدم پر میں بھی اٹھاتا ہوں تلوار, چل تو بھی اٹھا نیزہ, میں علی عباس کا نیزہ میں بھی اٹھاتا ہوں, امام قاسم کا ہتھیار میں بھی اٹھاتا ہوں, میں کربلا کے میدان میں اترنے والے علی اکبر کی تلوار میں بھی اٹھاتا ہوں. اب مثالوں سینکڑوں ہیں اور ہر ایک غلام حسین کو, غلام شہداء کربلا کو اب ہمت ہے کہ وہ کرامت کی بات نہیں کرے گا, جنگ کی بات آئے گی تو ہتھیار کی بات کرے گا, تلوار کی بات کرے گا, بھالے کی بات کرے گا. ہم جیسے نکموں کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے کرامتیں نہیں دکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے لیے کیا بڑی بات ہے, ان کے پوتے یہاں دکھا رہے ہیں, بندہ نواز ہے, غریب نواز ہے, غوث اعظم ہے, کیسی کیسی کرامت, ان کے اوپر نہ ہو. رشتے میں نانا دادا لگتے حسن و حسین, تو وہ کیسی شخصیت ہوں, مگر ان کی جو قربانی ہے ایک نظریے سے دیکھیں تو جو ہے دین کو بچانے کی قربانی ہے, دوسرے نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کمزور, مجبور مگر ایمان میں پکے غیور مسلمانوں کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ, چاہے وہ زندہ رہ کر کے اپنی موت مرے یا شہادت کی موت مرے, ہر دو حال میں ان کی شہادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو, اور جب وہ کٹے تو اسے فخر ہو کہ میرے حسین بھی ایسا کٹے ہوں. اب جب کہ کبھی ایسا اتفاق ہوا آپ کو میدان میں, کوئی آپ کو شرک یا جملے کہنے پر مجبور کرے, کوئی آپ کو کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کرے, کوئی آپ کو کسی طرح کا لالچ دے کر کے زدوکوب کر کر کے آپ کے ایمان کو, آپ کے عقیدے کو, آپ کی جان کو نکالنے کی دھمکی دے, تو جیسے حسین میدان کربلا میں اپنے ایمان پر قائم رہے, یہ حضرت حسین کی سنت ادا کرتے ہوئے طے کر لینا, اس بات کو طے کر لینا, جیسے یزیدی لشکر میں پھنسنے کے بعد امام حسین نے ٹھان لیا تھا اب مجھے خدا سے ملنا ہے, مجھے خدا سے ملنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا, اگر وہ روک سکتا ہے تو میرا کمپرومائز روک سکتا ہے, مگر میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے خدا سے ملنا ہے, میں لڑ جاؤں گا, بھڑ جاؤں گا, کٹ جاؤں گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا, مگر زبان سے نہ تو کلمہ کے جانے دوں گا اور نہ ہی جو اسلام کو کسی طرح سے بدنام کرنے کی کسی طرح کی کوئی سہولت. تو آپ نے اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کیا, تو تم حسینی سنت کو یاد رکھو. بھیڑیے چار پاؤں کا ہونا ضروری نہیں ہے. آج مسلسل کووڈ دور کے 2 سال میں انسان کو کتا, سور, بھیڑیا, شیر, چیتا, درندے بنانے کی پوری فیکٹریز تیار ہو چکے ہیں. آپ بس اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں محبت کا پیغام لے کر کے چلنا ہے, انسانیت کا پیغام لے کر کے چلنا ہے. یقین مانی کہ کہاں سے بھیڑیے, شکل تو انسان کی ہوگی, ان کے اندر بھیڑیا ہوگا, کتا ہوگا. نہتے مجبور لوگوں پر گھیر کر کے مارتے اور اس کو مردانگی سمجھتے, اور گھیرنے کے بعد تمہارے ایمان کو غارت کرنے کی پہلی کوشش ہوتی ہے, یہ بولو وہ بولو, سمجھ رہے. تو اب تم طے کر لینا, وہ حسین وہاں یزیدی لشکر میں پھنس کر کے کبھی زبان سے غلط نہیں بولے. اب میں اس وقت کے بھیڑیوں کے, سوروں کے, دشمنوں کے نغمے میں پھنس گیا ہوں, مجھے بھی یہاں سے بچنا نہیں ہے, ایمان کو بچا لے کر کے جانا, ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہو.
کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ سوچ کیا ہے؟ جو کٹتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو کٹتے ہیں، جن کو کاٹ کر کے ختم کیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. یقیناً جو کٹتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو اللہ کے نام پر کٹتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. وہ ختم نہیں ہوتے. ڈائناسور جانور تھا نہیں تھا، ختم ہوا نا. کاٹے اس کو گونت بھی، کاٹے گیا جی گونت بھی نہیں، کاٹے نہیں، ختم ہوا نہیں. ڈائناسور ختم ہو گیا، کاٹے کوئی نہیں، کاٹے بغیر کٹے کے ختم ہو گیا. بکرے کٹتے نہیں کرتے، ہر روز لاکھوں سینکڑوں کروڑوں بکرے کٹتے ہیں. جتنے بکرے سال بھر میں کٹتے ہیں اتنے بکرے بقرعید کے ایک دن میں کٹ جاتے ہیں. ختم ہوئے نہیں ہوئے نا. تو سب سے بڑے دیوانے بولیں گے، پاگل بولیں گے، احمق بولیں گے ان کو، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کاٹ کر کے ختم کریں گے. ارے بابا، جو شے اللہ کے نام پر کٹتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بکرے ختم نہیں ہوئے، یہ کہاں سے ختم ہوتے؟ بکروں کو کھانے والے. عجیب غلط فہمی کا شکار ہے لوگ. اس کو کھا جانے والے ختم ہوتے نہیں، ختم ہوتے. تو جو شے اللہ کے نام پر کٹتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ بے زبان بکرا ہی کیوں نہ ہو. وہ ختم نہیں ہوا تو مسلمان کہاں سے ختم ہوگا؟ مسلمانوں میں وہ مسلمان جو اللہ کے نام پر کٹ جاتا ہے، اسے قرآن کہتا ہے کہ یہ مرتا مٹتا نہیں بلکہ یہ زندہ ہو جاتا ہے. کب تک؟ قیامت تک کے لیے زندہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور کیسا زندہ؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. اور اپنے رب کے پاس رزق پاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. ان کے زندہ ہونے کی تو نشانی ہے نا. کیا نشانی ہے؟ کہ 1300 ساڑھے 1300 سال بعد بھی ہم حضرت امام حسین شہداء کربلا کی یاد منا رہے ہیں. یہی تو زندہ ہے. پرسوں میں بولا تھا، آج بھی بول رہا ہوں، تمہیں وہ کام پہلے ختم کرو. امام حسین کبھی آئے نہیں ہندوستان کو، کسی بھی کتاب میں پڑھانے میں ہندوستان میں آئے کیا؟ نہیں آئے نا. مگر حضرت امام حسین کے ساتھ میں جتنے شہداء کربلا ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام قاسم ہے، امام اصغر ہے، جتنے بھی شہداء کربلا ہیں، ان کے نام ہمارے ساتھ ساتھ ان کے بھی ہیں نہیں ہیں. ہمارے ہم وطن بھائیوں کے بھی ہیں جن کا تعلق کلمے سے نہیں ہے، مگر نام ہے. کتنے کروڑوں روپے نفرت کو پیدا کرنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. کروڑوں روپے بڑے بڑے فلاسفرز کو نفرت کا سودا کرنے کے لیے، نفرت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے لگا دیا گیا ہے. 24 گھنٹے نفرت کو عام کرنے کے لیے میڈیا کو خریدا گیا ہے. یہ آج کا نہیں ہے بلکہ 10-15 سال پہلے یہ سودا ہو چکا ہے. جب سے ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی ہمارے غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام حسنپا. یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ لوگ آپ پیسے دیے بغیر نام نہیں بولتے. لیڈر آ کے دے رہے، آپ دیکھ جا رہے امام حسین کے خیرات. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا؟ تو فیضان حسین تو محبت والے دلوں میں زندہ ہے. بس آپ کو
حسین کا سچا غلام بن کر کے اس دنیا میں جینا ہے. اور جب تک کب تک تب تک کہ جو ہے آپ کا مقابل آپ سے نفرت کا اظہار نہ کرے, نفرت کا اظہار بھی کر دے تو آپ کو محبت کا پیغام دینا ہے. اور اس کے بعد اللہ مان والحفیظ حالات تو یہی بتاتا ہے. تو حضرت امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں کس کے لیے رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس دور کے حساب سے, اسلام کے لیے, آج کے حساب سے ہم جیسے نکموں کے لیے, کمزوروں کے لیے, اگر ان کی قربانی کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں رہتی تو گھر بند کرنے رہتے تھے, نہیں رہتے تھے. ہمارا عقیدے میں اگر موت و حیات کی تعلیم نہیں ہوتی تو گھر بند کرنے رہتے تھے. ہمارے عقیدے میں شہادت کا درجہ بلند نہیں ہوتا تو ہم گھروں میں محصور ہو جاتے تھے. اور شہادت میں وہ شہادت کی بھی تعلیم نہ ہوتی کہ جو ہے تیر و تلوار سے مرنے والے کی شہادت, اس کا درجہ الگ ہے. بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے مرنے کی شہادت, اس کا درجہ الگ ہے. دیوار گر کر کے, پانی میں ڈوب کر کے مر جانے کی شہادت کا درجہ, اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے. سب شہیدوں میں کئی اقسام ہیں, تو وہ درجہ, اس میں بھی ایک شہادت کا نام ملتا, اس کی برکت ملتی بولنے کی نیت سے. پچھلے 2 سالوں میں جو ہے ہمارے نوجوان اس کو کھلے میدان میں تھے, کووڈ کے دور میں بچانے جی. ہمارے بچے تو تھے نا, وہ گایا کے بچے, گو ماتا کے بچے جو ہے گو ماتا موت ملے پھر رہے تھے پیچھے اس کے. ہمارے بچے تھے. ساری انسانیت کے کام, ساری انسانیت کے, ایک مذہب کے نہیں, ساری انسانیت کے. جس مذہب کا, کون سی مذہب کا دیکھے نہیں, اس کو جب ضرورت پڑی اس کو خون دیے, جب ضرورت پڑی اس کو سانس دیے, جب ضرورت پڑی اس کو دوا دیے. مر گیا تو اس کے مذہب کے اعتبار سے اس کو دفنا دیے, جلا دیے. کس مذہب میں یہ تعلیم اگر کہیں ہے تو بس اسلام میں. انسانیت کی اگر کہیں تعلیم ہے تو اسلام میں. قربانی کی تعلیم اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں. محبت کی تعلیم اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کی, معرفت کی تعلیم اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں. کہیں اور آپ کو نہیں ملے, کہیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے. تو حضرت امام حسین اور جملہ شہدائے کربلا کی شہادت ہم جیسوں کے لیے, ہمارے زمانے کے لیے, ہمارے بعد کے آنے والے زمانے کے مسلمانوں کے لیے, اس لیے کہ اس دور کے مسلمان تو مصروف ہوں گے, اس دور کے مسلمان تو معصوم ہوں گے, اس دور کے مسلمان تو سیدھے سادے ہوں گے, اس دور کے مسلمان تو کرامتوں سے, ریاضتوں سے, مجاہدات سے دور ہوں گے. اگر ان سے دنیا پوچھے گی کہ کرامت دکھاؤ میدان جنگ میں تو وہ دکھا نہیں سکیں گے. اسی لیے امام حسین اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے کنبے کو جو ہے اللہ کے نام پر شہید کرا دینا پسند کیا, کرامت دکھانا پسند نہیں کیا. آنے والے وقت میں کبھی آپ کے سامنے ایسا سوال آئے تو آپ میدان مقتل میں, میدان جنگ میں کرامت نہیں بلکہ ہتھیار سے کام کریں. یہی مقصد رہا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, کیا کر رہے بابا؟ دستر اندر بچھا دیں, رکھو جی, باہر ہے نا, باہر ہے یا بارش آ رہا ادھر ادھر نہیں بیٹھتے, یہاں بچھانا, اعتکاف کی نیت کرانا پڑتا سب کو. ہاں, کھانا ہے, کھانے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرانا پڑتا. ٹھیک ہے, 5 منٹ رک جاؤ, ختم کر دیں گے, 5 منٹ رک جاؤ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و قاصدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی کی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان محترم, آج کا یہ اجلاس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. کچھ ہی دیر میں
ہم اور آپ نبی محرم الحرام کے روزے کا افطار کریں گے اور کل کا روزہ ضرور بضرور رکھیں گے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں عاشورے کا روزہ رکھو، اس لیے روزہ رکھو کہ یہ پچھلے انبیاء کی سنت ہے، کانت الانبیاء تصوم، پچھلے انبیاء بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے، تم بھی روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھے، ہو گیا وہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ابھی عاشورے کے روزے سنت ہیں۔ ہر مہینے میں ایام بیس کے روزے، ایام بیس کے روزے بولے تو 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے میں۔ یہ روزے ایام بیس کے نفل روزے ہیں، کم سے کم 3 مہینے آپ کا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہوگا، یا پھر یوں سمجھو کہ آپ کا مہینے میں 3 دن پیٹ کا اورالنگ ہوگا، یا پھر یوں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ روزے کب رکھے گئے تھے ایام بیس کے، کہ دادا کو دادی نہیں ملے تھے، سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں سب کو بھی روزے کا ٹائم قریب ہے، بالکل ذرا روزہ لگ رہا بولے سر کا دکھ رہا۔ بابا آدم کو جب زمین پر اتارا گیا تو ماں حوا بابا آدم سے نہیں ملے تھے، دور دور اتارے گئے تھے، کہاں ملے؟ جبل رحمت پر ملے، 2 جنے ملے عرفات کے میدان میں، جبل رحمت پر ملے، عرفات میں مقام ہے نا جبل رحمت کا ہے، تو وہاں عرفات میں ملے۔ ملنے کے بعد جو ہے 2 جنے مل کو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ان روزوں کو رکھا۔ اس دور میں ان کے لیے یہ روزے فرض تھے، مگر آپ نے شکرانے کے طور پر ان روزوں کا آغاز کیا۔ ہمارے لیے وہ روزے کیا ہیں؟ نفل ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو 2 وجوہات میں بولا کہ پیٹ کے اورالنگ بول کے تمہیں رکھو، نہیں تو نفس مجاہدہ بول کے تمہیں رکھو۔ 3 روزے کون سے؟ ہر مہینے کے، ایام بیس کے، ہر مہینہ رکھنا چاہیے، 1-2 روزے رکھنا چاہیے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب تیسری بات کیا بولا؟ دادا دادی دور تھے، ملنے کے بعد رکھے۔ اب کسی بھی بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے بولے تو جو ہے انہیں رکھنا نیت کر کو دادی کو ملا آتا ہے، میری جورو کو ملا ہو۔ مجاہدہ نفس کا ایک آسان طریقہ ہے، کیا تمہیں گناہ ہوئے رہتے، انجانے جانے گناہ ہوئے رہتے، اس وجہ سے بڈھی نہیں ملتی تمہاری؟ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں تو رو کو بھی ناراض ہو چلے گئے تھے، اماں گھر میں بیٹھ کو بولتی رہتی میں نہیں آتی، کیا کر لیتے کر لے جاؤ بولو۔ محبت کون ڈالنے والا؟ اللہ ڈالنے والا نہیں۔ اور دادی ملنے کے بعد دادا روزہ تھے، دادی بھی تھے۔ اس کا الٹا، بالکل الٹا، کسی کا شوہر ناراض ہے تو جو وہ ماں سب بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ یا اللہ ماں آدم و حوا کو ملا، دادا دادی کو ملا، ہمیں کیا باپ پوترا پوتری ملا چھوڑ باپ دعا کرنا، یعنی اس کی بارگاہ میں اس کے ہونا پڑے، اس کے ہونے کے بعد دعا کرے تو کیا ہمیں تو بھی سنتا ہوں، اس کے نہیں ہو کو ہمیں سب معاملے میں جو ہے ہمیں سودا کرتے بولے تو ایسا نہیں، خدا کی بندگی میں آپ سودا کریں گے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ 10ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، اور جہاں جہاں پر بھی دعائے عاشورہ ہوتی ہے، ویسے جامع مسجد میں تو ہوتی ہے، کل بعد نماز ظہر کا پروگرام رہتا، پہلے مجلس ہوگی، پھر اس کے بعد نوافل ہوں گے، پھر اس کے بعد دعائے عاشورہ کے بعد نعت حمد کا پروگرام، نعت حمد کے پروگرام کے بعد نماز عصر کے بعد پھر ختم، یہ سلسلہ وہاں کا رہے گا۔ آپ جامع مسجد کو بھی آ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی اس کا نظم ہے وہاں پر جا سکتے ہیں، اور دعائے عاشورہ جہاں کہیں بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھنا آتا ہے آپ پڑھیے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے پڑھیے، وہ پڑھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو کم از کم سن کر کے آمین کہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہمارے نذرانے عقیدت کو پیش فرما۔ مولا پاک جو کچھ بھی آج مجلس میں پڑھا گیا، بولا گیا اور سنا گیا، ہمارے بولنے پڑھنے سننے کو مولا پاک اپنے شہدائے کربلا کی صدقۃ فعل اور قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔